اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 135۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو، ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی عیسائی، تہتدو، تم ہدایت پالو گے۔ قل، کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیمہ، ملت دین ابراہیم علیہ السلام کا، حنیفہ، وہ جو ایک اللہ کے ہو جانے والے ابراہیم ہیں، یعنی ہم ان کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ وما کانا، اور نہ تھے وہ، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ قولو، کہہ دو، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر کی طرف، والاسباطی، اور اولاد یعقوب یا ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون، اور جو دیا گیا نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین احد منہم، درمیان کسی ایک کے ان میں سے، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، مسلمون، مسلم ہیں، فرما بردار ہیں۔ فَإِن، پس اگر، آمنو، وہ ایمان لائیں، بمثلی، مثال، جیسے، ما آمنتم، جیسے تم ایمان لائے ہو، بھی، اس پر، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تولوا، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا، فإنما، تو بے شک، ہم وہ، فی شقاق، ضد میں ہیں، پس جلد، یکفی، کافی ہے، کا، تیرے لیے، ہم اللہ، ان کے مقابلے میں اللہ، فسیکفیکہم اللہ، پس جلد آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہوگا، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا، ومن احسن، اور کون احسن ہے، اچھا ہے، من اللہ، اللہ سے، صبغۃ ونحن لہ عابدون، صبغہ، رنگ میں، اور نحن، ہم، لہ، اسی کے لیے، عابدون، عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم حجت بازی کرتے ہو ہم سے، جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہو ربنا، اور وہ تو ہمارا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، ولنا، اور ہمارے لیے، اعمالنا، ہمارے عمل، ولکم، اور تمہارے لیے، اعمالکم، تمہارے اعمال، اعمالکم، تمہارے اعمال، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، مخلصون، مخلص ہیں، خالص ہیں۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق والیعقوب والاسباط، کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد علیہم السلام، کانو، تھے، ہودن او نصارا، یہودی یا نصرانی۔ قل، کہہ دیجئے، اانتم، کیا تم، اعلم، زیادہ علم رکھتے ہو، ام اللہ، یا اللہ، ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو، کتما، جس نے چھپائی، شہادتاں، گواہی، عندہ، جو اس کے پاس ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ غافل، عما، اس سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ تلکا، یہ، امتوں، ایک امت تھی، قد خلت، تحقیق گزر چکی، لہا، اس کے لیے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم نے کسب کیا، جو تم نے کمایا، ولا تسألون، اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا، عما، اس چیز کے بارے میں، کانو، جو تھے وہ، یعملون، عمل کرتے، عما، ان اور ما سے مل کے بنا ہے، یعنی اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو آیت نمبر 135 میں کہا گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہیں تھے۔ یہودی مسلمانوں کو یہودیت کی اور عیسائی عیسائیت کی دعوت دیتے تھے، وہ کہتے تھے اسی میں ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو کہ ہدایت تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی میں، اور ابراہیم علیہ السلام سب سے کٹ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، کوئی مشرکین بھی خود کو ان کا ہی پیروکار سمجھتے تھے۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء پر انبیاء دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ نہیں، ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء کو اللہ کی طرف سے جو کچھ ملا ہے، ان پر نازل ہوا، سب پر ایمان لایا جائے، کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہیں کیا جائے، یعنی ایمان لانے میں ہم ان پر کوئی فرق نہیں کریں گے، ہم انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ البتہ اب عمل جو ہوگا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوگا، کیونکہ جب اگلی شریعت آ جاتی ہے تو پچھلی منسوخ ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی پچھلی کتابیں اب اصلی حالت میں موجود بھی نہیں ہیں۔
پھر فرمایا کہ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو شرعی اختلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے عن قریب آپ کی کفایت کرے گا، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ تم جیسا ایمان لائیں یعنی صحابہ کی مثال دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ صحابہ جیسا ایمان لائیں یعنی ان کے طریقے پر ہوں تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اگر وہ ضد اور اختلاف کریں، منہ موڑیں، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کی سازشیں آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ اور چنانچہ چند ہی سالوں میں یہ وعدہ پورا ہو گیا اور اسلام جو ہے وہ غالب آ گیا۔ کہا کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا، دوسرا یہ کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ مسیحیت کے ظہور سے پہلے یہودیوں کے ہاں یہ رسم تھی کہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا تھا اسے غسل دیتے تھے، گویا اس سے اس کے گناہ دھل گئے اور اس نے زندگی کا ایک نیا رنگ اختیار کر لیا۔ یہی چیز بعد میں مسیحیوں نے بھی اختیار کر لی، اور اس کو بیپٹائز کرنا کہا جاتا تھا کہ یہود جو ہے انہوں نے کچھ مخصوص رنگ رکھے ہوئے تھے، اسی طرح نصارہ بھی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو زرد رنگ گھول کر اس میں اس کو غوطہ دیتے، یا اگر کوئی عیسائی ہوتا تو اس پر بھی یہی رنگ کرتے۔ تو لیکن مسلمانوں کا تو کوئی مخصوص رنگ نہیں، اسے تو بس اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے۔ کسی کا رنگ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کے رہن سہن سے پتہ چلتا ہے۔ بندگی کے اظہار ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ سب سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے، قرآن و سنت کا رنگ ہے۔ جیسے کپڑا رنگنے کے لیے اسے پورا کھول کے اس کو رنگ میں اچھی طرح ڈبویا جاتا ہے کہ کوئی کونا کوئی گوشہ نہ رہ جائے، پھر اسے ڈبوتے ہیں، پھر نچوڑتے ہیں کہ رنگ کچا نہ رہ جائے، اسے پکا کرنے کے لیے آگ پر پکاتے ہیں۔ تو اسی طرح آزمائشوں کی تپش کو ثابت قدمی سے برداشت کرنے سے اللہ کا رنگ پکا ہوتا ہے، اور صحابہ اس کی بہترین مثال ہیں۔ وہ اس تپش کو قبول کرنے میں نمبر 1 تھے۔ ان کے ایمان کے رنگ اتنے پکے تھے کہ ہر طرح کی آزمائش، نہ فاقوں نے، نہ ہجرت نے، نہ جہاد نے ان کا رنگ نہیں اڑایا۔ بعد میں آسائشیں بھی ملی، فتوحات بھی ہوئیں، پھر بھی ایمان کا رنگ پھیکا نہیں پڑا۔ اور ہمارے ایمانی رنگ تو ایسے ہیں کہ پہلی آزمائش میں ہی اترنے لگتے ہیں۔ تو کہا کہ ہمیں کس میں رنگنا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں۔ پھر کہا آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ یعنی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہم سب کا رب ہے، اسی کی فرما برداری ہونی چاہیے۔ کیا یہ بھی کوئی ایسی بات ہے کہ تم اس سے ہم سے جھگڑا کرو؟ یعنی یہ کوئی جھگڑنے والی بات تو نہیں ہے نا۔ یا اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا تمہارا جھگڑا ہمارے ساتھ فی سبیل اللہ کا ہے؟ یعنی اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اگر واقعی تمہارا یہ جھگڑا جو ہے وہ نفسانی نہیں ہے بلکہ اللہ واسطے کا ہے تو یہ بڑی آسانی سے طے ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والوں سے زیادہ ظالم کون ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ تو ویسے بھی یہ جو یہودیت اور عیسائیت ہیں یہ تو ان کے بہت بعد میں وجود میں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام تو اس کے پیروکار نہیں ہو سکتے، اور ویسے بھی جب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ نہیں تھے یہودی یا عیسائی تو پھر تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور جو گواہی کو چھپائے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں لکھی ہوئی تھی، تو وہ ان شہادتوں کو چھپا کر بہت بڑا ظلم کر رہے تھے، تو اللہ سے تو یہ سب کچھ چھپا ہوا نہیں ہے نا۔ پھر فرمایا کہ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے، جو تم نے کیا تمہارے لیے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیے جاؤ گے۔ ہمیں پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں خود اپنے لیے کچھ کرنا ہے، عمل صالح جمع کرنے۔ کسی کا پڑھنا ہمارے کام تو نہیں آتا، کوئی ہماری جگہ امتحان تو نہیں دے سکتا، نہ اس کی تیاری کر سکتا ہے۔ تو پھر اس آیت میں کسب اور عمل کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور یہ سمجھایا گیا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے گا اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکے گا۔